الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما هدانا الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يريد الزلفى لديه والرسول لديه فأمرنا بصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير في الشهر وهو الشهر الله بصير الشهور والشهر التوبة والشهر المغفرة قسمنا نهاره وقمنا ليله على تفصيله وأتينا فيه قليلا من تفصيل حتى فارقنا عند تمامه وقته ومن قدر به فيعملون مقدس ويعملون داعا واستغفرا وإنا تعوذ السلام عليك يا شهر الله أكبر ويا عباد الله ويا عباد يا عظم الله ما فرحنا برحمتك وعنا بعافيتك ألا إن هذا اليوم ألا إن هذا يوم جعل الله لكم عيدا وجعلكم له أهلا واتقوا الله يذكركم وتوكلوا وسبحوه وله يستجيب لكم وآتوا لكم فإنها سنة نبيكم فآخذ من كل واحد من عيالكم ساعة من كل شعير وكم أو وعوز إنا حق يعطيك كلام الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى پیش کرتے ہیں اور اسی کے مناسبت سے دو چار باتیں گوشت گزار کرنا ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی نماز کے دوران میں ملاحظہ فرمایا کہ روزانہ کے معمول سے جو سورے پڑھے جاتے ہیں اس بار جو سورے نہیں تھے عموماً انا انزلنا انا اعطینا کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن آج سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس کی تلاوت ہوئی کیونکہ اس کی تاکید ہے. واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ اگر کبھی آپ پڑھنا چاہیں اکیلے بھی تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب سورہ یاد نہیں ہے دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز مستحب ہوتی ہے تو اس کی کوئی غیر کی اہمیت ہوتی ہے، اس پر توجہ دلانا اصل مقصد ہے. ابھی آپ نے آخری میں وہی سورے کا ایک ٹکڑا ملاحظہ فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. توجہ فرمائیے گا اس کو کہ بے شک اس نے نجات پائی جس نے زکوٰۃ دی، فطرہ دی، یہ ادا کیا اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا اس کے بعد. اب رمضان بھر ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، دعائیں پڑھی، مناجات پڑھی، لیکن اس کے باوجود بھی تاکید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی گمراہی کے چانسز ہیں. اگر چانسز نہ ہوتے اللہ ہم کو ہدایت نہیں کرتا. اب سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ آپ نے عید ادا کر دی، اس نے ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے بہت بڑا کہ آپ نے رمضان بھر روزہ رکھا کہ ہم ان کو تحفے پر ایک عید کا دن قرار دے دیا. اس سے بڑی چیز کیا چاہیے؟ لیکن احتیاط. جیسے آج آپ پہلی مرتبہ آپ بچے کے ہاتھ میں گاڑی دیا، نئی شو روم خرید کر لا کر دیا، لیکن آپ احتیاط کرو گے، بار بار اس کو سمجھاؤ گے کہ کہیں حادثہ نہ ہونے پائے، فاسٹ نہ چلانا، بریک پر ہاتھ رکھنا تاکہ کنٹرولنگ رہے. ہدایت کرتے ہیں کہ نہیں؟
تو یہ ساری ہدایات جب آپ خود اپنے بچے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ خدا جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم ایک بچے کی جتنی محبت رکھتے ہیں ایسے وہ 40 ماؤں کی محبت بلکہ 70 ماؤں کی محبت ایک بندے سے کرتا ہے، تو وہ کتنا آپ کو لائک کرتا ہے، اس لیے وہ بار بار آپ کو ہدایت کرتا ہے۔ ابھی آپ نے عربی میں ملاحظہ فرمایا، بس 2-4 جملے خالی اس کے ترجمے کے طور پر ملاحظہ فرما دے کہ اللہ آپ کے اسٹیٹس کو بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نہیں توجہ دے پاتے ہیں اس بلند کرنے کے لیے۔ جیسے آپ اسکول کے اندر بچے کو جب داخل کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے گا، تو آپ کیا کرو گے؟ جیسے اسکول سے آئے گا فوراً پوچھیں گے اسکول میں کیا پڑھایا گیا، مکتب میں کیا پڑھایا گیا، مدرسے میں کیا پڑھایا گیا، جہاں بھی پڑھنے جاتا ہے برابر پوچھیں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کمی محسوس ہوگی تو آپ سوچیں گے کم سے کم اسے ٹیوشن وغیرہ لگا دیا جائے تاکہ اس کا فیوچر بنے، اچھے نمبروں سے کامیاب ہو۔ یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو خدا کب چاہے گا کہ میں نے ہی پیدا کیا اور میرا پیدا کیا وہ بندہ جہنم کی طرف چلا جائے، اس لیے بار بار دھوکہ دیتا ہے کہ میں تمہیں ایک اچھے مہینے میں داخل کر رہا ہوں جو سارے مہینوں کا سردار ہے، اس کی ایک ایک ساعت کا حساب اللہ تعالیٰ سے ہم لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتے۔ بے پناہ وہ ہمیں نواز رہے رحمتوں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں روزوں کا حکم دیا، اس میں قرآن نازل کیا، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے جس میں شب قدر قرار دی کہ اس کے جیسی کوئی رات ہی نہیں ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ راتیں۔ خدا کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار، توبہ کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، عبودیت کا مہینہ، یہ ساری باتیں کیوں بار بار عرض کر رہا ہے؟ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ اچھے سے اس میں عبادت کر لیں تو وہ استغفار کر لیں، آپ کی مغفرت ہو جائے اور آپ بالکل آزاد ہو جائیں گناہوں سے۔ اب جب گناہوں سے آزاد ہو جائے اب آپ کو توجہ دینا ہے کہ اب ہم سے کوئی خطا کوئی گناہ نہ ہونے پائے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے جیسے عید قریب آتی ہے شیطان ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک طرف تو آپ نے یہ بھی سن رکھا کہ شیطان رمضان میں مقید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر ہم تک کیوں آ جاتا ہے وہ بھی تو قابل توجہ ہے۔ اچھا کیسے آ جاتا ہے؟ جیسے بھی 2 روز پہلے ابراہیم مسئلے میں بھی بیان کیا تھا کہ اگر ہم ہیئر اسٹائل ان لوگوں کی کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اسرائیلیوں کے طرز عمل کو اپناتے ہیں، تو اب قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ روز محشر ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کہاں ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ بولیے، سامنے ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ کرے گا ویسے ویسے آپ کریں گے۔ اب ہیئر اسٹائل ہم ان کی اپنائے، وہ جیسے بنایا ہے ویسے ہم بنائیں گے، وہ جیسا لباس پہنتے ہیں ویسا ہم پہنیں گے، وہ جیسی جینس جیسا پینٹ پہنیں گے ویسے ہم پہنیں گے، وہ جیسے جوتے اور موزے پہنیں گے ویسے ہم پہنیں گے، جیسی داڑھی اور مونچھ وہ رکھتے ہیں ویسے ہم رکھیں گے۔ اب سچ بتائیے وہ آپ کا پیشوا آپ کا امام ہوا کہ نہیں اس مسئلے میں؟ اب وہ جہاں آخرت میں جہاں جائے گا اس کے پیچھے پیچھے ہم ہوں گے۔ اب بھلا بتائیے کہ وہ جائے جہنم میں اور ہم چلے جائیں جنت میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر ہم اپنے آپ کو جنتی بنانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسے سمبول بنائیں جسے اللہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، کس کے لیے کہا ہے؟ رسول اسلام کے لیے کہا ہے۔ آپ اس کو سمبول بنائیں، اس کو سامنے رکھیں، اور جس طریقے سے اس نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا، جس طریقے سے اس نے ہمیں ہیئر اسٹائل بتائی، جس طریقے سے لباس پہنا اس نے ہمیں سکھایا، ہم اس طریقے سے عمل کریں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اسی کے ساتھ ایک دوسرا منظر، اسی کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خدا اب تو کرتا ہے اس میں تقویٰ اختیار کرتا ہے، اور مہینہ بھر تقویٰ اختیار کیے، جیسے کہ مسئلہ پھر آپ نے رمضان ملاحظہ فرمایا تھا، پھر اسے عرض کیے دیتا ہوں کہ روح کا تقویٰ کیا ہے؟ روح اگر بیمار ہو گئی ہے تو اس کو کیسے درست کرے؟ گناہوں سے آلودہ ہو رہی ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھا، اس کا مطلب ہے روزہ رکھ لیے مہینہ بھر، اب تو ہم پاک ہو چکے تھے، لیکن اب نجس نہ ہونے پائے، اب یہ دھیان رکھنا ہے
اب اس کے لیے ہم نے کیا کرنا، بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور بات کا معمول یہ دے رہا۔ جناب سلیمان پیغمبر کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑی حکومت تھی، جل بل ہوا جنات طیور وہی سب پر تھی۔ اتفاق ہوا کہ ان کی تمبیوں کو ان کی بھیڑ ہوئے چرواہا چرانے کے لیے لے گیا۔ جب چرانے کے لیے لے گیا، اب ادھر سے ایک بھیڑیا آ گیا، یہ خوفار جانور ہے جنگل کا، وہ آ گیا۔ آنے کے بعد عرض کرتا ہے ایک بھیڑ مجھے دے دے۔ کون کہہ رہے؟ بھیڑیا کہے ایک بھیڑی مجھے دے دے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ میں صرف رکھوالا ہوں کا نگراں ہوں، اس کو صرف چرانے لاتا ہوں، شام میں لے کے چلا جاؤں گا، یہ روزانہ کا میرا معمول ہے۔ کہا بھائی جس کی بھی ہے وہ یہاں حاضر بھی نہیں ہے، اگر آپ زیادہ پریشان ہو کے جا کے پوچھ کے آ جائے کس کی ہے وہ بھیڑیاں، وہ بھیڑیں کس کی ہے؟ جناب سلیمان پیغمبر نے بھیجا ہے کہ جاؤ روزانہ سے چرا کے لے کر آؤ، تو آپ اسے جا کر پوچھ کر آ جاؤ۔ جنگل کا خونخوار جانور ہے، توجہ فرمائیں، جیسے ہی یہ رکھوالے نے سنا فوراً عرض کرتا ہے کہ واہ یہ تو خوب رہی کہ میں ادھر اجازت لینے کے لیے جاؤں، اور آپ نہ جانے کتنی بھیڑ کو آپ نوالا بنا لیں۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہی کھڑا رہوں گا آپ کے آنے تک، ایک بھیڑ کو بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا بلکہ ان کی رکھوالی کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے بھروسہ کروں؟ اب اس کا جملہ سنیے گا، یہ کون سے دور کی بات ہو رہی ہے؟ جناب سلیمان پیغمبر کے دور کی بات ہو رہی ہے، یعنی رسول خدا کے آنے سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ کہا اگر میں امانت میں خیانت کروں تو ممکن ہے کہ ان آدمیوں جیسے نہ ہو جاؤں جو آخری امت میں ہوں گے قیامت سے قریب۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس دور میں ایسے لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ایک بھیڑیے نے جنگل کے جانور نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا، تو انسان کے لیے تو کم سے کم جانور کی تو سنیے گا، کم سے کم ایسا تو نہ ہو جائے کہ اس کی بات تصدیق ہو جائے کہ ابھی وہ لوگ ہیں کہ امانت میں خیانت کر لو لوگوں جیسا بن جاؤ، اسے اطمینان ہوگا۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیں، صرف 3 اسٹیپ، بات تمام۔ اچھا اور کیا کریں؟ پھر چلا وہاں سے چھوڑ دیا، آگے بڑھا۔ جیسے ہی آگے بڑھا عجیب و غریب منظر دیکھتا ہے، عجیب و غریب منظر دیکھتا ہے۔ ایک گائے اپنی بچی کا دودھ پی رہی ہے، یعنی لفظ بچی سے یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹی ہے، لیکن وہ بھی اس قابل ہے کہ دودھ اب دے سکتی ہے۔ منظر تو اچھا دکھ رہا ہے لیکن بات نہیں ہم پا رہی ہے کہ ماں اب بیٹی بند ہوتی ہے، ذہن میں بات بھٹک رہی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو معلوم کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھو، چرواہا آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے پر کیا دیکھتا ہے کہ ایک اور عجیب منظر ہے، کا لباس بڑے دوستر پرانے سے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہاتھوں میں سونے کی تھیلیاں ہیں، سونے سے بھری ہوئی تھیلیاں ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اتنے سارے سونے اور لباس ایک دم پرانا، یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا یہ بھی معلوم کرنا ہوگا۔ اور آگے بڑھا تو تیسرا منظر، وہ دیکھا بہترین چشمہ بہ رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، پیاس کی شدت ہوئی، چاہا کہ جھک کر پی لوں۔ جیسے ہی جھکنا چاہا ایک عجیب بدبو وہیں سے واپس ہو گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ بہتے ہوئے پانی میں اور اتنی شدت کی بدبو کہ کراہیت محسوس ہو رہی ہے، وہیں سے واپس ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے۔ بلکہ تمام اور نبی خدا کے پاس پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ یا نبی خدا، ایک بھیڑیا آیا ہوا ہے، ایک بھیڑ چاہ رہا ہے، ایک دمبا چاہ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اجازت دے لو، پہلے
میں اجازت کے لیے حاضر ہوا. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. بھیڑ کیا ہے جو رحم نہیں کرتا کسی پر بھی. شیر ہے, ہاتھی ہے, چیتا ہے, سب جنگلی جانور ہیں, یہ رحم کرتے ہیں کسی پر؟ ہماری نظر میں کسی پر رحم نہیں کرتے. اللہ فرمائیے گا کہ جیسے ہی کہا کہ آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں تو مانگ رہے, دے دوں؟ کہاں ہاں دے دوں سے کہہ دو کہ آپ کو جو پسند ہے, جو پسند ہے اسے آپ حاصل کر لیں اور کھا لیں. دیکھو اجازت ہے ادھر سے, اوپر سے اجازت ملی. وہی تو اللہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا میں انواع و اقسام کی نعمتیں تمہارے لیے چن دیا, تمہیں جو پسند ہے وہ استعمال کرے, لیکن حلال ہو, طیب ہو, پاکیزہ ہو. کلوا واشربوا من الطیبات. کلام پاک میں اللہ نے پہلے ہی وہاں پر سواریہ نشان لگا دیا. یہ دھیان میں رکھنا کہ پاکیزہ غذا ہو. نبی نے بھی کہا جاؤ سے کہ جو پسند ہے وہ کھا لے. اب جیسے ہی یہ کہا مگر میں تین منظر عجیب عجیب دیکھا ہوں, اس کی وضاحت چاہتا ہوں. کہا بولیے. کہا میں نے پہلے دیکھا کہ ایک گائے ہے جو ہاں یہ آخری زمانے کی علامت ہے, آخری زمانے کی علامت ہے. اس کی تشریح میں یہاں نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ خالی نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ مائیں بیٹیوں کی انکم ہے. اب ان کس انداز میں وہ نہیں بتا سکتا. آپ نظر اٹھا کر دیکھتے رہے, نیٹ سب چلاتے ہیں, یوٹیوب سب دیکھتے ہیں, فیس بک سب دیکھتے ہیں. آپ غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے. کہ گھر بیٹھے ہوئے ان سے کمائی کرا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. تفصیل کا محل نہیں ہے, لیکن پھر پوچھا تھا دوسرا بتا دوں. کا لباس پرانا تھا, لباس ان کا پرانا تھا, اب تھیلوں میں سونے بھرے ہوئے. کہاں ہاں یہ بھی کوئی آخری زمانے کی بات ہے کہ حرام کثرت سے کمائیں گے اور کھائیں گے. حرام اور حلال دونوں مکس ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تبھی مشکل ہوگی کیا حرام ہے کیا حلال ہے. تو یہ کون سا دور ہوگا؟ لائٹ سے بات ہے ویسے کھائے اللہ کے سے ہم برکت اٹھا لیں. جب برکت اٹھ گئی اب روزانہ آپ لاکھوں اور کروڑوں کیوں نہ کما لو, وہ نظر نہیں آنے والا ہے, پریشانی میں اضافہ ہوتا رہے گا. تیسرا منظر بہت اختصار سے, حالانکہ ایک حصہ میرا چھوٹ جائے گا لیکن پھر کبھی اسے پیش کر سکتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. تیسرا منظر کا ایک چشمہ دیکھا بہتا ہوا, پیاس کی شدت پڑی, میں نے چاہا کہ فوراً پہلے پی لوں, آپ کے پاس پہنچوں, لیکن جیسے ہی چھکا اتنی شدید بدبو تھی, اتنی شدید بدبو تھی کہ فوراً کھڑا ہو گیا, وہاں سے بھاگا ہوا آپ کے پاس چلا گیا. کہا ہاں یہ بھی آخری زمانے کی علامت ہے. ڈاکٹر بیان فرمائے یا نبی خدا کہ یہ کیا منظر ہے. چشمہ تو تھا, وہ پانی بہ رہا ہے, دیکھنے میں صاف شفاف ہے. آخری زمانے کے علماء بھی کہ بہترین لباس ہوگا. آپ چاہیں کہ جا کے ان کے پاس کچھ سیکھوں, کچھ حاصل کروں, لیکن جیسے جیسے آپ قریب ہوں گے تو پتہ لگے گا ان کے اندر تو صرف خواہشات دنیا بھری ہوئی. علم ہے لیکن عمل نہیں, خواہشات دنیا منع کی ہے ان کے اندر. تو یہ بھی منظر جو آپ نے دیکھا یہ آخرت کے قیامت کے پہلے کے لوگوں کی نشانیاں ہیں. نبی خدا آخری نبی جو ہوں گے ان کی امت کے آخری دور کے لوگ, تو جیسے ہی سنا فوراً اس نے تکبیر بلند کی, کہا اللہ اکبر, اس نے توبہ استغفار کیا کہ اس نے فتنے سے ہمیں بچائے رکھے. ساری خوبیاں سنا, اس کے باوجود بھی توبہ استغفار کر رہے, جبکہ نبی خدا کے پاس میں ان کا چرواہا ہے, ان کے جانوروں کا نگراں ہے, رکھوالا ہے, تو کیا اس سے گناہ ممکن تھا؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہاں توبہ کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو ہمیں اس سے بچتے رہنا چاہیے. چلیے یہ ہو گیا, آگے کا منظر دیکھے, بات تمام کر دوں. وہاں سے واپس ہوا, جلدی جلدی آیا, کیا دیکھا واقعی میں بھیڑیا جو ہے ان بھیڑ کی نگرانی کرنے میں مصروف رہ گئے. کہا آگے اجازت دے کر, کہا کیا حکم ملا؟ کہا اجازت دے دیا, آپ کو جو پسند ہے
غور فرمائیں، جو پسند ہے آپ اسے تناول فرما لیں۔ اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دیکھتے ہوئے ایک دبلا پتلا سا ایک بھیڑ دکھا، اس کو لے کر آیا، کہا اسے لے کے جاتا ہوں۔ کب جا تو رہے لیکن کچھ یہ بتائیے، تندرست توانا بھیڑ اور بھی ہے، اب ہمیں چھوڑ کر اسے ہی میرے خاص طور سے جتنے جوان ہے جو حاضر نہیں ہے ان تک ضرور پہنچائیے گا۔ کعبہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ رمضان میں 30 دن پابندی سے فجر میں بھی لوگ سے آتے ہیں، لیکن عید کی صبح میں ڈسکنیکٹ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ جو فرما رہے ہیں یہ آخری جملہ سمجھ لیجیے، میں اسی لیے پیش کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے اسی ایک کمزور بھیڑ کو کیوں اس کا انتخاب کیا؟ کیا اس لیے جبکہ تندرست توانا بہت سارے ہیں، کیا یہ یاد خدا سے غافل تھا؟ خدا ہے کہ کسی کو پہلے آپ نہیں جاتے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی انسان بھی اگر ہے، اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو کسی سے شکایت نہ کیجیے، پہلے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ فطرہ ہم نے نکالنے میں کنجوسی کی، زکوٰۃ ادا کرنے میں ہم نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا، خود سے نکالنے میں ہم نے سستی برتی ہے، واجبات کو ادا کرنے میں ہم نے سستی برتی ہے، سارے واجبات اور مستحبات پر توجہ دیں، ہم نے کہاں کیا کہاں نہیں کیا۔ اگر ہم اس پر توجہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا رمضان کا روزہ بھی قبول ہوا، ہماری نمازیں بھی قبول ہوئی، ہماری تلاوتیں بھی قبول ہوئی۔ تو اس لیے بس یہی پر تمام کرتے ہوئے خدا بندِ عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار ہے کہ محمد و آل محمد ہمارے رمضان بھر کے سارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہے کہ محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ بارگاہ ہے کہ محمد و آل محمد جہاں سے بلند جوال رحمت کی جگہ عطا فرما، امامی روانہ کا قبول فرما، تعویل عطا فرما، سب کے اعمال و انصاف فرما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يكن صاحبا ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وأن على نبيه وصفيه وأنه يدعو أن المسلم على بيت الله وأدنى من طاعته وعباد الأمر الصالح في هذه الأيام الخالية الخالية الغالية ما عليكم الشكر إذا ما رضى منه فلا تضر اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلمنا اللهم صل على محمد وعلى بنت محمد اللهم صل على محمد والحسن والعسل والحسين وعلي الحسين والحسن بن علي وجعفر محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.